السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات پچھلی صف میں سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ آ کر آگے بیٹھ جائیں۔ سنتیں پڑھنے کے لیے آپ حضرات کو ہر جمعے میں ٹائم دیا جاتا ہے 5 منٹ کا۔ 5 منٹ میں 4 رکعت نماز آپ بخوبی آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ پیچھے ایک صاحب سنتیں پڑھ رہے ہیں اور کئی لوگ ان کے آگے سے گزر کر نکل چکے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنا بڑا گناہ ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں سنتیں پڑھنے کے لیے کہاں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ بعد میں ٹائم دیا جاتا ہے، تقریر کے بعد میں خطبے کی اذان سے پہلے آپ حضرات کو 5 منٹ ملتے ہیں، تو آپ وضو کر کر آئیں اور اگلی صف میں آنے کے بعد بیٹھ جائیں۔ جہاں جگہ ملے پہلے سب سے اگلی صف کو پر کر لیا جائے، اس کے بعد دوسرے نمبر کی صف، پھر تیسرے نمبر کی صف۔ صفوں میں آ کر آپ اپنی جگہ بنائیں۔ سنتیں بعد میں پڑھیں تو بہتر ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری بات کو اگر سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ آیت نمبر 30، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، وہ پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ آیت نمبر 29 میں خالق کائنات فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ زمین کا وجود کب ہوا، اس کو پھیلایا کب گیا، آسمانوں کو بنایا گیا۔ دنیا کی ہر چیز کو خالق کائنات نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا
خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے، اے فرشتوں میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ بات انشاءاللہ زندگی میں میری باقی ہے تو آنے والے جمعے کو میں بات کروں گا۔ آج میں یہ عرض کروں گا کہ فرشتے کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، نوری مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ایک مخلوق ہے، نوری مخلوق۔ فرشتے کتنے ہیں ان کی کوئی تعداد کا علم نہیں، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ کتنی تعداد ہے اس کا علم نہیں، اللہ جانتا ہے کتنے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 60,000 سال پہلے، کتنے 60,000 سال پہلے ملائکہ فرشتوں کو آسمان میں بسایا اور جنات کو زمین میں بسایا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے جو اللہ نے فرمایا نا فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، رب نے صرف فرمایا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی ارشاد ہی فرمایا ہے، ابھی تو مٹی بھی نہیں منگائی گئی۔ اس سے بھی 60,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا اور جنات کو زمین میں۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ جاگتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں۔ انہیں نہ کھانے کی فکر ہے نہ کمانے کی فکر ہے، نہ ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ اور فرشتے کتنے ایسے فرشتے ہیں جو عرش اعظم کو تھامے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 8 فرشتے ہیں، 8 فرشتے عرش اعظم کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور کتنے فرشتے ایسے ہیں جو عرش اعظم کا طواف کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں رکھا، اور جب 60,000 سال پہلے ملائکہ کو آسمان میں بسایا اور جنات کو زمین پر بسایا، جنات زمین پر آنے کے بعد میں اپنی مرضی کے مطابق لگ گئے۔ فرشتے وہ مخلوق ہے کہ اللہ کی صرف بندگی کرتے ہیں۔ فرشتے وہ کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت، خدا کا جو حکم ہوا وہ کرتے رہے۔ زمین پر جنات کو آباد کیا گیا۔ جنات یہ بات کب کی ہے؟ حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات زمین پر آئے، 60,000 سال آباد رہے۔ کتنے سال؟ 60,000 سال۔ 60,000 سال گزر گئے جنات کو زمین پر، انہوں نے آپس میں حسد، دشمنی، قتل و غارت، خون ریزیاں کرنا شروع کر دی، جھگڑا فساد کرنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ جنات نے زمین پر۔ جب قتل و غارت کیا، خون ریزیاں کی، آپس میں بغض و عناد کیا، حسد کیا، خون بہانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا عزازیل کو۔ یہ عزازیل کون؟ جس کو آج دنیا ابلیس کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ عزازیل اس وقت بڑا مقرب تھا، ملائکہ میں بہت بڑا عالم،
ٹیوشن پڑھانے والا، علم سکھانے والا فرشتوں کو پہلے آسمان میں جہاں چاہے چلا جائے، دوسرے میں چاہے، تیسرے میں چاہے، جہاں چاہے چلا جائے، اس کا بہت بڑا مقام تھا۔ عزازیل اس کا نام تھا۔ یہ اتنا بڑا عالم کہ ملائکہ میں سب سے بڑا عالم، علم سکھانے والا فرشتوں کو، جو فرشتوں کو علم سکھاتا ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بات اگلی آیت میں آگے چلے گی۔ اب میں فرشتوں کے بارے میں اور جنات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ عزازیل کو حکم ہوا کب؟ 7000 سال جب جنات کو زمین پر بسے ہوئے گزرے اور انہوں نے خون ریزیاں کی، آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے کیے، جنگیں کرنی شروع کر دی، قتل و غارت کیا، خون بہایا ایک دوسرے کا، حسد کیا، جب فساد کیا جنات نے زمین پر، تو رب کا حکم ہوا عزازیل کو جا، فرشتوں کی ایک جماعت لے کر اپنے ساتھ جا اور ان جناتوں کو زمین سے دھکیل کر جزیروں میں، پہاڑیوں میں دھکیل دے۔ عزازیل فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر آیا، فرشتوں نے جنات کو دھکیل دیا، کھدیڑ دیا، نکال دیا زمین سے، اور جہاں کھنڈرات پڑے تھے، پہاڑیاں تھی، جزیرے تھے، ان میں دھکیل کے کر دیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق، اس کے بعد میں جو مخلوق، وہ فرشتے عزازیل کے ساتھ زمین پر آئے تھے، اللہ نے ان کو زمین میں بسا دیا۔ وہ ملائکہ جو آسمانوں میں ہیں، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی 2 گروہ ہو گئی، زمین والے اور آسمان والے۔ زمین والے وہ جنہوں کو جو عزازیل کے ساتھ آئے تھے، جناتوں کو زمین سے دھکیل کر جزیروں میں، کھنڈراتوں میں، پہاڑیوں میں کر دیا، وہ ان کو دنیا ہی میں زمین پر بسا دیا گیا۔ آسمانوں میں فرشتے، ملائکہ، کتنے فرشتے اس کے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے کی حفاظت کے لیے ہیں، خالق کائنات کے وہ مخلوق، وہ فرشتے، وہ ملائکہ اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ فرشتے درود و سلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے عزیز کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کو لے کر اس کی قبر میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، تیرا فلاں عزیز تیرے لیے یہ تحفہ بھیج رہا ہے۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوا چلانے پر مامور ہے، دنیا کا نظام جن کے ہاتھ میں، جن کے سپرد کر دیا گیا، ہوا چلانا ہے، بارش پڑنی ہے، کہاں کتنی بارش پڑنی ہے، ہوا چلنی۔ تو جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کو فرشتے چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، بارش پڑتی ہے اللہ کے حکم سے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش ڈالنا، روزی بانٹنا، بندوں کی حفاظت کرنا۔ اور علماء فرماتے ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت میں اور 70,000 فرشتے شام کے وقت میں روزانہ 1,40,000 فرشتے گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جو فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں وہ شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، گنبد خضرا کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔
صبح سے جب شام ہوتی ہے تو شام کو وہ فرشتے جو صبح آئے تھے شام تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے. شام کا وقت ہوگا وہ 70,000 فرشتے آسمان کی طرف چلے جائیں گے. پھر 70,000 فرشتے آئیں گے. وہ شام سے لے کر صبح تک تمام رات گنبد خضرا کا طواف کرتے رہیں گے. گنبد خضرا کے ارد گرد گھومتے رہیں گے اور صلاۃ و سلام درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہیں گے. اور جب صبح ہوگی تو وہ 70,000 فرشتے بھی چلے جائیں گے. فرمایا جاتا ہے جو فرشتے ایک مرتبہ آگے قیامت تک دوبارہ ان کو آنے کا وقت میسر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جو فرشتے ایک مرتبہ آ گئے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے. جو فرشتے آج آ گئے وہ قیامت تک وہ فرشتے نہیں آئیں گے, اور آئیں گے. جو شام کو آ گئے صبح تک رہے اب کل کو اور آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے. تو روزانہ 1,40,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے حبیب پاک صاحب لولاک کے گنبد خضرا پر جو ہے وہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پہلے آسمان میں فرمایا جاتا ہے کہ پہلے آسمان میں جو فرشتے ہیں اور پہلے آسمان میں جو فرشتے ان کے جو سردار ہیں ان کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام پہلے آسمان کے فرشتے جو سردار ہیں ان کے ماتحت ایک روایت میں آتا 12,000 فرشتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,00,000 فرشتے ہیں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7,00,000 فرشتے ہیں. پہلے آسمان میں 7,00,000 فرشتے اور ان کے سردار اسماعیل, ان کے ماتحت جو سردار ہیں پہلے آسمان کے ان کے ماتحت 1,00,000 فرشتے, اور ان 1,00,000 فرشتوں کے ماتحت 1,00,000 فرشتے. یہ پہلے آسمان میں, پہلے آسمان کے جو سردار ہیں فرشتے ان کے ماتحت یعنی ان کے غلام ان کے حکم کے نیچے کتنے 1,00,000, اور ان 1,00,000 کے نیچے 1,00,000 فرشتے. اب اندازہ لگائیے کہ پہلے آسمان میں کتنے فرشتے. ایک سردار ہے, ان کے فوج کتنی, سپہ سالار کتنے 1,00,000, ان 1,00,000 کے بھی 1,00,000 فرشتے ان کے ماتحت. وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اور عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ وہ فرشتے قیام کی حالت میں خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام میں رہیں گے. قیام کس کو کہتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ جب ہم بندہ نماز پڑھتا نا اور کعبے کی طرف منہ کر کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر نیت کی اور نیت کرنے کے بعد پڑھتا ہے اللہ اکبر, کھڑا ہو گیا. قیام کا معنی کھڑا ہونا, قیام کا معنی کھڑا ہونا. تو پہلے آسمان میں جو سردار ہیں ان کے ماتحت 1,00,000 فرشتے اور ان 1,00,000 کے ماتحت 1,00,000 فرشتے, اور وہ قیام میں اللہ کی بندگی میں عبادت میں لگے ہوئے قیامت تک لگے رہیں گے. دوسرے آسمان کے فرشتے جو سردار ہیں ان کے ماتحت 2,00,000 فرشتے. دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں سردار ان کے ماتحت 2,00,000 فرشتے, اور ان 2,00,000 کے ماتحت 2,00,000 فرشتے اور دوسرے آسمان میں. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی, بڑے پیار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. دوسرے آسمان کے جو سردار ہیں فرشتے ان کے ماتحت 2,00,000 فرشتے. اور مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں. ایک فوج ہے 50,000 کی, 50,000 بندوں مجاہدوں کی فوج ہے,
اس کا ایک سپہ سالار، پوری فوج کا ایک سپہ سالار سردار، اور 5,5 ہزار کے دستے بنا دیے، ان 5,5 ہزار دستوں کا ایک ایک سپہ سالار بنا دیا، تو 50,000 فوج کے کتنے سپہ سالار بنے؟ 10۔ وہ 10 جو سپہ سالار ہیں ان کو حکم کون کرے گا؟ جو فوج کا کمانڈر ہے، جو فوج کا سردار ہے، وہ حکم کرے گا ان سپہ سالاروں کو جو 10 ہیں، اور وہ 10 جو حکم کریں گے اپنے ماتحت 5,5 ہزار جو سپاہی ہیں ان کو، ایک فرشتے کے جو ماتحت فرشتے ہیں، جو سردار ہیں، ان کے 2 لاکھ، اور 2 لاکھ کے یعنی کہ ان 2 لاکھ میں سے ایک ایک فرشتے کے ماتحت 2 لاکھ فرشتے ہیں جو دوسرے آسمان میں ہیں، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، وہ رکوع کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ پہلے قیام، پھر رکوع، تیسرا آسمان، تیسرے آسمان کے جو فرشتے جو سردار ہیں ان کے ماتحت 3 لاکھ فرشتے ہیں۔ سردار، ان کے سپہ سالار کتنے؟ 3 لاکھ، اور ان کے ماتحت ایک ایک فرشتے کا 3 لاکھ ماتحت فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سجدے میں۔ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ سردار ہے، ان کے ماتحت 4 لاکھ فرشتے، ان 4 لاکھ میں سے ایک ایک فرشتے کے بھی 4 لاکھ فرشتے ماتحت ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قاعدے میں ہے۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو ہم بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں، تو جس جگہ نمازی بیٹھ کر اتحیات پڑھتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ مانے بیٹھ، وہ قاعدے میں ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ 5واں آسمان، 5ویں آسمان میں جو فرشتے سردار ہیں ان کے ماتحت 5 لاکھ فرشتے، اور ان 5 لاکھ فرشتوں کے ایک ایک فرشتے کے ماتحت 5 لاکھ فرشتے، اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی عبادت میں مشغول۔ ان کے بارے میں بھی آتا کہ وہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ 6ٹھے آسمان، اس کے سردار، ان کے ماتحت 6 لاکھ فرشتے، اور ان 6 لاکھ میں سے ایک ایک فرشتے کے ماتحت 6 لاکھ فرشتے۔ ان کے بارے میں آتا کہ وہ جلسے میں، جلسہ مانے اس کو بھی قیام کہتے ہیں، جب انسان نمازی بندہ رکوع کرتا ہے اور رکوع کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ 7ویں آسمان کا بھی یہی عالم ہے، 7 لاکھ فرشتوں کا سردار ایک فرشتہ، اس کے ماتحت 7 لاکھ فرشتے، اور ان 7 لاکھ میں سے ایک ایک فرشتے کے ماتحت 7 لاکھ فرشتے، اور سب کے سب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں۔ اب حضرات محترم، نمازیوں، اللہ کا احسان دیکھو، کتنا بڑا کرم ہے نمازیوں پر۔ خالق کائنات نے نماز ہمارے اوپر فرض فرمائی، اس کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نماز کا ہے۔ نمازی کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ، تو قیام کر، تو رکوع کر، تو سجدہ کر، تو قاعدہ کر، تو پیشانی جھکا دے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور تو مانگ کیا مانگے گا؟ جو تو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اور جو تو نہیں مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ اور جب تو بندگی کرے گا اور جب تو قیام کرے گا، فرمایا جاتا ہے جب نمازی قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو قیام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے جو پہلے آسمان میں فرشتے قیام میں موجود ہیں، جو پہلے آسمان میں فرشتے قیام میں موجود ہیں۔
اور جب بندہ رکوع میں آتا ہے تو دوسرے آسمان میں جو فرشتے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، جب بندہ رکوع کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے نمازی کو رکوع کرنے کے صدقے میں ان فرشتوں کی عبادت کے لائق جو ہے، عبادت کے برابر جو ہے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے رب تیری ذات پاک ہے، تو سب سے پاک ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، اے پروردگار تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرات جب بندہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھتا ہے اور ناک کو زمین پر رکھتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو تیسرے آسمان میں جو فرشتے سجدے کی حالت میں رب کی بندگی میں ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کو سجدے میں ان تیسرے آسمان میں جو فرشتے عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا کرم دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے۔ اگر وہ ہمیں نماز کے بدلے کوئی نیکی عطا نہ کرے تب بھی اس کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ایک ذریعہ بنایا نماز کا۔ اب ہم اپنے گناہ بخشوائیں نماز کے صدقے میں، ہمیں ایک طریقہ ملا بندگی کرنے کا۔ اور جب بندہ قاعدہ کرتا ہے تو پانچویں آسمان میں جو فرشتے قاعدے میں ہیں ان کی عبادت کے بدلے بندے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بندے کی عبادت کا طریقہ دیکھیے، اللہ نے کیا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں طریقہ عطا فرمایا، ہمارے نبی مکرم نے ہمیں کیا طریقہ عطا کیا ہے۔ قیام کرو، اس میں حکمت معلوم ہو گئی۔ قیام کیوں نماز میں پہلے؟ کیونکہ پہلے آسمان میں فرشتے قیام میں کھڑے ہیں، جو عبادت ان کی ہو رہی ہے پوری کے طریقے کو ہم نے اپنا لیا، ہم بھی قیام یعنی نماز میں بندگی میں ہم بھی قیام میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرے آسمان میں فرشتے رکوع میں ہیں تو قیام کے بعد ہم بھی دوسری حالت نمازی کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری حالت نمازی کی رکوع ہوتا ہے۔ تیسرے آسمان میں فرشتے سجدے میں، نمازی کی تیسری حالت کیا ہوتی ہے؟ سجدہ۔ چوتھے آسمان میں فرشتے سجدے میں، اس میں قاعدے میں۔ چوتھی حالت نمازی کی کیا ہوتی ہے؟ قاعدہ۔ نمبر 1 قیام، دوسری حالت رکوع، تیسری حالت جلسہ، چوتھی حالت سجدہ، پانچویں حالت قاعدہ۔ بندہ جو نماز میں کر رہا ہے وہی ادا فرشتے آسمانوں میں کر رہے ہیں۔ اے انسان، اے اللہ کے بندے مسلمان، تیرے اوپر رب کا فضل و کرم دے کتنا ہے، نمازی کے اوپر کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ نماز میں تو جو حرکتیں کرتا ہے، جو ادائیں اپناتا ہے، وہی ادائیں آسمانوں میں فرشتے ہیں۔ مسجد کے اندر، زمین پر مسجد کے اندر جو عبادت کرنے کا طریقہ تیرا ہے وہی آسمانوں میں فرشتوں کا طریقہ اپنے رب کی بندگی کرنے کا ہے۔ تو رب نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بات چل رہی تھی فرشتوں کی، ملائکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مخلوق کو جن کو فرشتے کہتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، صرف وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ فرشتے، کتنے فرشتے ایسے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ عرش اعظم کا ارد گرد چکر لگاتے ہیں، آسمانوں میں عبادت کرتے ہیں، زمین پر گھومتے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اللہ اس کے رسول کی محفل سے جائے ہوئے ہو، حضرات محترم، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہو، فرشتے زمین پر بھی گھومتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں جو ہے پہنچ کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے
آسمانوں میں بسایا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی اگر میری باقی ہے تو آنے والے جمعے کو انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ میں نے جو کچھ کیا عرض کیا، مجھ سے جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔